السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے 10 فائدے اور بڑے بڑے فائدے آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ نکاح کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور شریعت نے نکاح کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، شریعت میں کیا آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ تو نکاح نمبر 1، نکاح کے بارے میں ہم 10 فائدے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نکاح فطری خواہش پوری کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، یعنی ہر ایک آدمی کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے، اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح سب سے آسان طریقہ وہ نکاح ہے، یعنی حلال طریقے سے آدمی اپنی خواہش کو پوری کر سکے نکاح کے ذریعے سے، حرام کاری کے ذریعے سے نہیں، حلال ذریعے سے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ جو ہے وہ نکاح ہے، ایک یہ بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح ترقی میں رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ آدمی نکاح کے ذریعے سے اونچا آگے جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور یہ گراوٹ نہیں بلکہ ترقی کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ بالکل غلط ہے۔ آدمی سوچتا ہے میں عبادت کروں، اللہ کروں اور اللہ والا بن جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو۔ وہ 3 شخص آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، اور حضور کی عبادت کا حال دریافت کیا، اور معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں اور کائنات کے سردار ہیں، آپ سے زیادہ ہم عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حال معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ ایک نے کہا تھا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ ایک نے کہا میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دنیا بنانے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کے یہی ہے کہ آپ، اگر یہ سب مقصد نہیں ہوتا تو فرشتوں والی صفت انسان کے اندر ہوتی، نہ کھاتے نہ پیتے، بس عبادت میں اللہ میں، ان سب میں لگتے ہوئے پھر اللہ کی محبت دل کے اندر سب سے زیادہ لانا، اور اللہ کی محبت میں وقت نکالنا، اور اللہ کے محبت میں دین کے کاموں میں وقت خرچ کرنا، جان مال وقت لگانا، یہ اصل ہے۔ تو نمبر 2 یہ ہو گیا۔ نمبر 3، نکاح کو پست رکھتا ہے، یعنی جو آدمی شادی شدہ ہوتا ہے اس کی نگاہ غیر شادی شدہ سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں نگاہ جو ہے ہر ایک آدمی کی یوں تقریباً بے حیائی والی ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس سے فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، نگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے نکاح۔ یہ تو بالکل ظاہر بات ہے اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، نکاح میں دیر نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نکاح میں دیر نہ کی جائے، تاخیر نہ کی جائے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ جب لڑکی اس کے لیے رشتہ مل جائے، چاہے وہ بیوہ ہو چاہے بغیر شادی شدہ ہو، تو فوراً نکاح کر دینا۔ نمبر 5، نکاح میں دیر کرنے کی وجہ سے اولاد گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ کا ہوگا۔ یہ نکاح نہ کرنے کا نقصان ہے، اور نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اولاد گناہ میں ملوث نہیں ہوگی۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں۔ نمبر 6، اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو عورتیں تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے، اور 4 سے، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ یعنی انسان زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کریں۔ جب کر سکتا ہے برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنا چاہیے، ایک ہی بیوی ہونے چاہیے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ نمبر 7، نکاح علی الاعلان مسجد میں کیا جائے، یہ مسنون ہے۔ 2 گواہوں کا ہونا اور اس کے لیے واجب ہے، نکاح کے لیے 2 گواہ ہونا
واجب ہے۔ مسنون کیا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے، یہ مسنون ہے۔ ولیمے کی دعوت مسنون ہے یعنی سنت ہے، ولیمے کی دعوت وہ مسنون اور سنت ہے۔ نمبر 8۔ نمبر 9، نکاح میں فضول رسموں اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں فضول رسم اور فضول خرچیں شادیوں کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بے تحاشا، بے پناہ، اور انسان پوری زندگی کی کمائی شادی بیاہ میں لگا رہا ہے، حالانکہ اسلام اسے منع کرتا ہے، اسلام اسے روکتا ہے، اسلام کیا ہر مذہب اس سے روکتا ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بناؤ۔ جب نکاح آسان ہوتے ہیں تو پھر زنا اور بدکاری کم ہوتی ہے، اور جب نکاح مشکل ہوتا ہے تو زنا اور بدکاری آسان۔ اس لیے نکاح کو آسان بنایا جائے گا تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور زنا جب آسان ہوگا تو نکاح مشکل ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں، فضول خرچی سے بچا جائے۔ نمبر 10، نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کی ہے۔ جہیز کا لین دین، سب سے بدترین رسم نکاح کے اندر وہ جہیز کی ہے۔ جہیز